محترم ناظرین، اپڈیٹ فور ویژن میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم حیض کے مسائل کا بیان لے کر حاضر ہیں، تو آئیے حیض کے مسائل کو بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادت کے طور پر نکلتا ہے، وہ بیماری کی وجہ سے یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو، اسے حیض کہتے ہیں۔ اور بیماری سے اگر وہ خون نکل رہا ہے تو اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ دوستو، عورتوں کے لیے حیض کی مدت کم سے کم 3 دن ہے۔ 3 دن 3 راتیں، یعنی مکمل 72 گھنٹے۔ اگر 1 منٹ بھی کم ہو 72 گھنٹے سے تو حیض نہیں ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ مدت حیض کی 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اگر کسی عورت کو 10 دن سے کچھ زیادہ خون آیا، تو اگر یہ پہلے مرتبہ اسے حیض آیا ہے تو 10 دن حیض کا مانا جائے گا اور بعد کا خون استحاضہ کا خون ہوگا۔ اور اگر پہلے بھی اسے حیض آ چکے ہیں اور عادت 10 سے کم کی تھی، یعنی 5 دن یا 6 دن یا 7 دن یا 8 دن وغیرہ، تو عادت کے دنوں تک حیض ہے، اور جتنا دن زیادہ ہوگا وہ استحاضہ کا خون ہے۔ اسے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی عورت کی عادت 5 دن کی تھی اور اب کی بار اسے خون آیا 10 دن، تو 10 دن حیض میں شمار ہوگا۔ اور اگر 11 دن یا 12 دن یا 13 دن حیض آیا تو 5 دن حیض مانا جائے گا، باقی دنوں کا خون استحاضہ میں شمار ہوگا۔ اور اگر ایک عادت مقرر نہ تھی، بلکہ کبھی 5 دن خون آیا، کبھی 6 دن خون آیا، کبھی 7 دن خون آیا، تو آخری مرتبہ یعنی پچھلی بار جتنا دن خون آیا ہے وہی اب کی بار بھی حیض ہے اور باقی استحاضہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت خون جاری ہی رہے تبھی حیض ہوگا، بلکہ اگر بعض وقت بھی خون آ رہا ہے، جب بھی حیض ہی کہلائے گا۔ حیض کے لیے عورت کی عمر کتنی چاہیے؟ تو شریعت نے اس کی عمر مقرر کی ہے کہ حیض کے لیے کم سے کم 9 برس کی عمر چاہیے۔ 9 برس کی عمر سے حیض شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یعنی 9 سال کی عمر سے پہلے اگر لڑکی کو خون آ رہا ہے تو اسے حیض نہیں کہیں گے، وہ استحاضہ ہے۔ اور حیض کی انتہائی عمر یعنی زیادہ سے زیادہ کتنا دن تک حیض شمار ہوگا، تو اس کے لیے شریعت نے 55 سال مقرر کیا ہے۔ اس 55 سال کے بعد جو خون آ رہا ہے وہ استحاضہ کا خون ہے۔ حمل والیوں کو جو خون آتا ہے حمل کے دنوں میں، وہ استحاضہ ہے۔ یوں ہی بچہ کے دودھ پلانے کے وقت، یوں ہی بچہ کے پیدا ہونے کے وقت میں جو خون آ رہا ہے اور آدھا سے زیادہ بچہ ابھی باہر نہیں نکلا ہے، تو وہ خون استحاضہ کا ہے۔ 2 حیضوں کے بیچ میں کم سے کم 15 دن عورت پاک رہتی ہے۔ یوں ہی نفاس اور حیض کے درمیان بھی 15 دن کا فاصلہ چاہیے۔ تو اگر نفاس ختم ہوا اور نفاس ختم ہونے کے بعد 15 دن ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ پھر خون آ گیا ہے، تو وہ خون استحاضہ کا مانا جائے گا، حیض کا نہیں مانا جائے گا۔ کسی کو 1 دن خون آ کر بند ہو گیا، 2 دن خون آ کر بند ہو گیا، اور 10 دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ پھر دوبارہ خون آ گیا ہے، تو اور 10ویں دن وہ خون بند ہوا ہے، تو 10 دن حیض میں شمار ہوگا۔ 10 دن کے بعد بھی اگر خون جاری رہا، تو اگر پہلے کی عادت مقرر ہے تو عادت کے دنوں تک حیض مانا جائے گا،
باقی دنوں کا خون استحاضہ میں شمار ہوگا، ورنہ 10 دن حیض کا ہوگا، باقی استحاضہ کا ہوگا۔ یعنی اگر اس کی عادت مقرر نہیں ہے اور 10 دن سے زیادہ خون آیا ہے تو 10 ہی دن حیض مانا جائے گا اور باقی کا دن استحاضہ کا خون مانا جائے گا۔ حیض کی حکمت دیکھیے، عورتوں کو ہر مہینے جو عادت کے طور پر یہ خون آتا ہے تو فطری طور پر یہ خون اس کے جسم میں یہ خون زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حمل میں بچے کی غذا کے لیے اور دودھ پینے کے زمانہ میں بچے کا دودھ میں وہ خون تبدیل ہو جاتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے وہی حیض کا خون بچے کی خوراک بنتا ہے، بچے کی غذا بنتا ہے، جس سے بچہ پروان چڑھتا ہے، اور دودھ پینے کے زمانہ میں وہی حیض کا خون دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ قدرت کا انتظام دیکھیے۔ یہی وجہ ہے کہ جس عورت کو حمل نہیں ہے یا وہ دودھ نہیں پلا رہی ہے تو حمل نہ ہونے کے دنوں میں اور دودھ پلانے کے زمانہ نہ ہونے کے دنوں میں جو خون نکلتا ہے، اگر وہ خون نہ نکلے تو عورت مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہ نظام قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام دیکھیے۔ بہرحال یہ تو عام لوگوں کی بات ہوئی، مگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ماں کے شکم انور میں تھے، وہاں حیض کا خون رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غذا نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔